پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات بہتر معاشی کارکردگی کے باوجود اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ IMF کا ورچوئل مذاکرات میں امور کو حتمی شکل دینے کا اشارہ۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے تحت کئی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پیٹرولیم لیوی 60 سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ حکومت نے کاربن لیوی عائد کرنے کی IMF کی شرط پر بھی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ پاکستان نے قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ IMF کا اعتراف۔ اعلامیے میں کہا بات چیت مثبت رہی، آن لائن مذاکرات جاری رہیں گے۔ بنو اور لکی مروت میں رات گئے دہشت گردوں کے 5 حملے ناکام۔ بنو میں پولیس چوکی، تھانہ غوریوالا اور تھانہ بکاخیل پر 10 بم پھینکے گئے۔ لکی مروت میں بھی تھانوں پر حملے کیے گئے۔ جوانوں کی بروقت جوابی کارروائی سے دہشت گرد بھاگنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ شہداء کے لواحقین اور حکومت پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے اور عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کی مدد پر زور۔ OIC کی بھی دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کئی ممالک نے اسلاموفوبیا کے خلاف اعلانات کیے، اب ان پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر پاکستان کا عالمی برادری سے مطالبہ۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب یا مقدس علامتوں کی بے حرمتی کا کوئی جواز نہیں۔ عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے تمام مذاہب کا احترام ضروری ہے۔ دنیا بھر میں مسلم مخالف تعصب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کئی مسلمان خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ مسلمانوں کو امتیازی سلوک اور تشدد کا خوف لاحق رہتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے عالمی دن پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا پیغام کہا امتیازی سلوک پر مبنی قوانین بن رہے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ ہمیں پوری دنیا میں تعصب کو مسترد کرنا چاہیے۔ مساوات، انسانی حقوق اور وقار کو یقینی بنائیں۔ امریکی صدر کا عدالتوں پر پھر وار، کہا بدعنوان ججز کی تعیناتی خوفناک ہے۔ عدالتوں میں انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنانے والوں کا محاسبہ کریں گے۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبی اور ٹھنڈیانی میں برف باری، نظارے حسین ہو گئے۔ خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اور پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز، قومی ون ڈے اسکواڈ کا تربیتی کیمپ لگانے کا فیصلہ۔ کیمپ 19 مارچ سے لاہور میں لگے گا۔ ٹیم کی روانگی 25 مارچ کو متوقع۔ بنو اور لکی مروت میں رات گئے دہشت گردوں کے 5 حملے ناکام۔ بنو میں پولیس چوکی، تھانہ غوریوالا اور تھانہ بکاخیل پر 10 بم پھینکے گئے۔ لکی مروت میں بھی تھانوں پر حملے کیے گئے۔ جوانوں کی بروقت جوابی کارروائی سے دہشت گرد بھاگنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ شہداء کے لواحقین اور حکومت پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے اور عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کی مدد پر زور۔ OIC کی بھی دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کئی ممالک نے اسلاموفوبیا کے خلاف اعلانات کیے، اب ان پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر پاکستان کا عالمی برادری سے مطالبہ۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب یا مقدس علامتوں کی بے حرمتی کا کوئی جواز نہیں۔ عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے تمام مذاہب کا احترام ضروری ہے۔
دنیا بھر میں مسلم مخالف تعصب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کئی مسلمان خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ مسلمانوں کو امتیازی سلوک اور تشدد کا خوف لاحق رہتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے عالمی دن پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا پیغام کہا، امتیازی سلوک پر مبنی قوانین بن رہے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ ہمیں پوری دنیا میں تعصب کو مسترد کرنا چاہیے، مساوات، انسانی حقوق اور وقار کو یقینی بنائیں۔ امریکی صدر کا عدالتوں پر پھر وار، کہا بدعنوان ججز کی تعیناتی خوفناک ہے، عدالتوں میں انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنانے والوں کا محاسبہ کریں گے۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبی اور ٹھنڈیانی میں برف باری، نظارے حسین ہو گئے۔ خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اور پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز، قومی ون ڈے اسکواڈ کا تربیتی کیمپ لگانے کا فیصلہ۔ کیمپ 19 مارچ سے لاہور میں لگے گا، ٹیم کی روانگی 25 مارچ کو متوقع۔ بنو اور لکی مروت میں رات گئے، دہشت گردوں کے 5 حملے ناکام۔ بنو میں پولیس چوکی، تھانہ غورے والا اور تھانہ بکاخیل پر دستی بم پھینکے گئے۔ لکی مروت میں بھی تھانوں پر حملے کیے گئے، جوانوں کی بروقت جوابی کارروائی سے دہشت گرد بھاگنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت، شہداء کے لواحقین اور حکومت پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے اور عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کی مدد پر زور۔ OIC کی بھی دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کئی ممالک نے اسلاموفوبیا کے خلاف اعلانات کیے، اب ان پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر پاکستان کا عالمی برادری سے مطالبہ، مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب یا مقدس علامتوں کی بے حرمتی کا کوئی جواز نہیں۔ عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے تمام مذاہب کا احترام ضروری ہے۔ دنیا بھر میں مسلم مخالف تعصب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کئی مسلمان خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ مسلمانوں کو امتیازی سلوک اور تشدد کا خوف لاحق رہتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے عالمی دن پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا پیغام، کہا امتیازی سلوک پر مبنی قوانین بن رہے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ ہمیں پوری دنیا میں تعصب کو مسترد کرنا چاہیے، مساوات، انسانی حقوق اور وقار کو یقینی بنائیں۔ امریکی صدر کا عدالتوں پر پھر وار، کہا بدعنوان ججز کی تعیناتی خوفناک ہے، عدالتوں میں انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنانے والوں کا محاسبہ کریں گے۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبی اور ٹھنڈیانی میں برف باری، نظارے حسین ہو گئے۔ خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اور پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز، قومی ون ڈے اسکواڈ کا تربیتی کیمپ لگانے کا فیصلہ۔ کیمپ 19 مارچ سے لاہور میں لگے گا، ٹیم کی روانگی 25 مارچ کو متوقع۔